کوشچن یہ ہے آج کل لائک بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں ان لاس کے ساتھ جب کوئی خاتون رہتی ہے. لائک اگر کسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ فلاں نے ہمارے بارے میں یہ بولا, لائک مدر ان لا نے بولا ہے یا سسٹر ان لا نے کہیں پہ بیٹھ کے کوئی بات کی ہے, تو کیا ہمیں اگر ہمارے کانوں تک وہ بات پہنچ گئی ہے تو کیا ہمیں ان سے کلیئر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا؟ بڑی ایک اچھی مثال میں آپ کو اس کے اوپر دوں. کوئی فلاسفر تھے, ارسطو تھے یا سقراط تھے یا پتہ نہیں کب افلاطون, کوئی بھی تھے ایک فلاسفر. وہ بازار میں جا رہے تھے تو ان سے ایک صاحب ملے اور نے کہا کہ آپ کے متعلق نا فلاں فلاں لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. تو انہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے میں ایسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو ایسا نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے بتانے کیوں آئے تھے؟ جب آپ کو لگتا ہے میں ایسا نہیں ہوں تو مجھے بتانے کیوں آئے تھے؟ اس کا مطلب ان سے زیادہ تو میرے دشمن آپ ہیں. کہ جب آپ یہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مجھے میرا دل خراب کرنے آئے یا میرے اس رشتے کو خراب کرنے آئے. اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ تک کوئی خبر لے کر آتا ہے کہ آپ کے متعلق غلط رائے قائم کی گئی ہے, تو جو یہ خبر آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے اصل خرابی وہی ہے. اور اگر آپ اپنے کانوں سے اپنے متعلق بری بات سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا, تو وضاحت کیوں دیں گے آپ؟ وضاحت کی تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا ہوتا ہے کہ میں کلیئر ہو جاؤں. جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے متعلق بہتان تراش رہا ہے وہ آپ کی کلیئرٹی کو مانے گا؟ وہ آپ کی ایکسپلینیشن کو مانے گا؟ بلکہ وہ چاہے گا یہ میرے ساتھ انگیج ہو ایکسپلینیشن میں, تاکہ اس میں سے 2-4 اور باتیں میں نکال لوں. تو ضرورت کیا ہے؟ اسی کو تو نظر انداز کرنا کہتے ہیں. جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے پر نظر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کھلنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ پھلنا پھولنا شروع کر دیتے ہیں. جو کہ آپ کو یہ جو ادھر ادھر کی نیگیٹیوٹیز ہیں وہ تو آپ کو متاثر ہی نہیں کر رہے, وہ تو بولتے رہتے ہیں بولتے رہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فقیروں کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے ارد گرد جتنا شور ہو رہا وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اب دیکھیے, اور باقی جہاں تک گھر کی پالیٹکس ہوتی ہے اس کے کیا کتنے کو نقصانات ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں. ہاں, میں ہمیشہ خاص طور پر خواتین ہوں یا حضرات ہوں, میاں بیوی سے میں یہ کہتا ہوں جب آپ کو ایک دوسرے سے شکوہ ہونا پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک صاحب کہتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ سے جا کر کہ دیکھو امی ایسی ہیں, ننند ایسی ہے تمہاری, وہ لوگ ایسے ہیں, بھاوا جیسے ہیں, مجھے پتہ ہی ایسے ہیں. یار جب مجھے تم سے مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ میرے خیال میں اگر یہ جملہ خاوند کہہ دیتے ہیں تو بیوی کو تو کوئی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. اور اگر خاوند کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے تو اس کو جو پوچھ رہا ہے اسے ضرور وضاحت کریں. جو پوچھ ہی نہیں رہا بلکہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے, اس کے سامنے اس طرح کی چیزیں لانا, دیکھو نا انہوں نے ایسا کیوں کہا, وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ یہی کہے گا اچھا یار تمہیں پتہ تو ہے نا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں, آپ نے کبھی میری سائڈ تھوڑی لیا, آپ تو ہمیشہ انہیں کی سائڈ لیں گے. اب اس نے سائڈ کی بات ہی نہیں کی, اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے بتاؤ میں ماں سے کیا کہوں. مجھے بھی پتہ ہے امی ایسی ہیں, مجھے بھی پتہ ہے خالہ ایسی ہیں, مجھے بھی پتہ ہے پھپھو ایسی ہیں, مجھے پتہ ہے میری بہن یہ جو بس نہیں رہی اپنے گھر میں آ کے بیٹھی ہے وہ ایسی ہے. لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں جا کے لڑوں ان سے؟ میں ان کے سامنے وضاحتیں پیش کروں کہ نہیں میری بیوی بڑی اچھی ہے؟ اور ویسے بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بیوی کی جو سائیڈ لیتا ہے وہ بیوی کو زیادہ خراب کرتا ہے. اس کا اعتبار احترام اس کے سسرال میں رہتا ہی نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں تو ہر وہ کوئی کہتا ہے اس کی سائیڈ لیتا ہے. تو کچھ جگہوں پر تو ہم لوگ اس میں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کے سامنے 2-4 دفعہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لیا کرو تاکہ وہ تو راضی ہوں, اور ادھر آ کے ہنستے رہو آپس میں آپ لوگ, کیونکہ ڈرامہ بڑا اچھا کر کے ہم آئے. سمجھ رہے میری بات؟ کرنے دیکھیں ہم سب کرتے ہوتے ہیں, ہم سب کرتے, کسی بھی چیز کو میک کرنے کے لیے اسے فیک کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات دیکھیے آپ کا دل کسی وجہ سے بہت دکھا, لیکن سچویشن ایسی تھی, آپ کے اپنے والد والدہ وہاں پر تھے کہ آپ نے فوراً سے پہلے تیار ہو کے ان کے سامنے آ گئے اور انہیں آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ تکلیف میں ہیں. تو فیک ہی تو کیا آپ نے. اور کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم سب کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اس فیک کرنے کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا ہے یا کسی کو دھوکہ دینے سے بچانا ہے. تو آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کے والدین کا دل دکھی نہ ہو, ہم نے دیکھا ہوا ہے, ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ اگر بھائی جان نے ڈانٹ دیا ہے ہماری باجی کو, وہ جو کزنس میں بڑی باجیاں ہوتی ہیں, ڈانٹ دیا, ہمیں پتہ ہے ہم سن رہے چھوٹے بچے کے درد کھڑے, تھوڑی دیر بعد وہی باجی لپسٹک لگا کے تیار ہو کے باہر آ جاتی, تو لگتے نہیں تھے باجی اتنی ڈانٹ کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ معاشرے میں ان کا کردار اور تصور ہوتا تھا. یہ تو ہم نے بچپن میں کئی چیزیں اس طرح کی دیکھی, آپ سب نے بھی دیکھی ہوں گی. یہ اگر میں بات کروں تو یہ سب کہ جو بھی اس کو سن کے ریلیٹ کرے گا وہ یہ ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی کی شادی ہے یا بہن کی ہے, تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ رلا کے نہ بھیجے, یہ رلا کے بھیجتا ہے ہماری بیٹی کو.
اور کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں جو گھر میں رو لیتی ہیں اپنے، اور وہاں جا کے ایسی خوش بحال نہیں آپ پہ میں نے اتنے چھڑ کے گئے نہیں، وہ کہہ رہی ہوتی حالانکہ انہوں نے اتنے چھڑ دیتا ہوتا ہے. وہ کیوں ایسا کر رہی ہوتی؟ وہ فیک نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ کس لیے کہ حالات خراب نہ ہوں، معاملات ایک تصویر بہتر لوگوں کے سامنے آئے. یہ اسی طرز پر ہوتا ہے جناب. اور یہ ہمارے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کوئی نئی انوکھی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے اور اسی طرز پر ہوتا ہے. باقی جہاں وضاحت دینی پڑ جائے وہاں رشتے تھوڑی ہوتے ہیں، وہاں رشتے ہوتے نہیں ہیں، اور اگر وہاں رشتہ ہے نہیں تو وضاحت دے کیوں رہے ہو. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا.